تمام تعریفوں کا محور پروردگار عالم کی ذات، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار، کوئی سوالات سپاہی صحابہ کے مذہبی نوجوان لڑکے اور مختلف شعبہ جات اور فیکلٹی سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور سنی تحریک کے مجھ سے تھے، کافی دنوں سے کر رہے تھے وہ، کبھی ملاقات کے تحت کسی اہم مرکز اور محفل میں، کبھی واٹس ایپ کے تحت بھی، کہ تاہم ہمیں کچھ سوالات کے جوابات چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، کسی دن اتوار کو نشست رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اب روز تو کسی کی ملاقات، میں نے تو کہا کہ آئیے دق الباب کر لیجئے دروازے پہ میرے، تو میری حویلی کتنے کنال کی یہ تو مجھے نہیں پتہ، چلیں ایک چھوٹا سا حجرہ ہی کہہ لوں، ایک غریب غرابائی کہہ لوں، حالت تشویشیائی کہہ لوں، تو آپ دق الباب کر لیجئے، حاضری دے دیجئے۔ تو بہرحال کچھ مصروفیات بھی رہیں اور کچھ ان کے نہیں ہو سکا ہوگا۔ ایک سوال مجھ سے سپاہی صحابہ کے اہم ترین پہاڑ گنج کی طرف، نارتھ نازم آباد کی طرف کے فرد نے کیا، مولوی عبدالحفیظ نے، کہ تہا یہ بتاؤ مجھے کہ شیعہ سنت خلافہ پہ کیوں نہیں چلتے جبکہ تمام مسلمان سنت خلافہ پہ چلتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا، واضح رکھے گا، میں نے جب جماعت کی بات کی نا تو میں اس میں کسی فقہ یا مکتب کو نہیں لا رہا، بہت غور کرے گا میرے جملوں پہ، اگر یہ غور نہیں کیا تو پھر پتہ نہیں کب غور کریں گے آپ۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے سرکار کے، پہلے تو بات یہ خلافت کو آپ کے زمرے میں لے رہے ہیں، جیسے قرآن میں اعلان ہوا، اے آدم ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، کیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں خلافت؟ یا صحیح مسلم میں کہ قریش سے 12 خلیفہ ہوں گے، تو 12 خلیفہ تو نہ 4 خلیفہ حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت علی تک، اور گو کہ یہ جملہ بھی غلط ہے، 4 خلیفہ، وہ تو 5 خلیفہ تھے، امام حسن کی عبوری حکومت 7 مہینے کی، اس کو بھی تو شامل کریں آپ۔ تو 5ویں خلیفہ امام حسن کا تو بغض اور تعصب میں حضرت علی کی اولاد کی وجہ سے کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اور اب میں کیا بولوں اس پر، اب اچھا کہ 12 خلیفہ ہوں گے نائب اور جانشین، تو اب 12 کی گنتی نہ 4 خلیفہ مشہور کریں یا کہیں حضرت ابو بکر سے حضرت علی، یا 5واں امام حسن کو بھی ایڈ کر لیں، 12 کی نہ تو گنتی 12 کی تب پوری ہوتی ہے، اور نہ 58 خلیفہ بنی عباس کے کہیں یا 28 خلیفہ بنی امیہ کے کہیں، تب بھی کوئی گنتیاں پوری نہیں ہوتی۔ کچھ بھی کہہ لیں، کیا 28 کہیں، کیا 58 کہیں، چاہے آپ آج کی موجودہ دور کی بادشاہت کو بھی خلافت میں شامل کر لیں، بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی خلافتوں کے علاوہ 28 خلیفہ اور 58 خلیفہ، 27 خلیفہ تک کم و بیش، اور 58 خلیفہ، اور اسی طرح 4 خلیفہ یا 5واں خلیفہ امام حسن بھی، یا صرف 4 خلیفہ، تو بھائی آپ خلافت کو ریاست حکمرانی کے زمرے میں لے رہے ہیں تو 4 خلیفہ والی بات ہوگی، پھر تو بے شک حضرت علی کا 4تھا نمبر ہے۔ خلافت کو آپ اللہ کی ہدایت اور حجت کے طریقے سے لے رہے ہیں، خلافت کو آپ نومینیشن کی روح سے لے رہے ہیں، اور خلافت کو آپ اے آدم ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا، نائب اور جانشین، کس روح سے لے رہے ہیں؟ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، پھر میں الگ سے ایک ویڈیو رکھوں گا، اس میں تمام مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ابھی فی الحال جو سوال ہوتا ہے سنت خلافہ کو لے کر، میں اس پر آ جاتا ہوں، سنت خلافہ کو لے کر۔ تو خلافتیں تو کئی ہیں، بنو امیہ کی بھی خلافت ہے جس میں یہ امیر شام معاویہ، مروان، اور یہ ایک طرح سے ابو سفیان کی لیجیمیسی کی طاقت ہے، اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، عمر ابن عاص، یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور ادھر چلے جائیے بنو عباسیہ کی خلافت، متوکل عباسی، ہارون رشید، منصور، گو کہ یہ ساری خلافتیں اولاد رسول آل محمد معصومین طاہرین علیہ السلام کی دشمنی رہیں، رسول اللہ کے گھرانے کی نقصان پہنچانے والی رہیں، ہدایت اور حجت کے مرکز کو، نبوت، امامت اور ولایت کو مختلف طریقوں سے، بھلے کلمہ گو کیوں نہ رہیں، بھلے حکومت پہ کیوں نہ رہیں۔ اب آپ چھوڑیے، آپ خلافت کو کس طرح لے رہے ہیں؟ بنو امیہ کی خلافت کے تحت 28 خلیفہ اور 58 خلیفہ بنو عباسیہ کے، بنو امیہ کے، یا 4 خلیفہ والی خلافت، جبکہ وہ جملہ بھی غلط ہے، وہ خلافت بھی 5 خلیفہ والی، ریاست کی حکمرانی والی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن۔ جی، تو یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، میری تو سمجھ سے باہر بات ہے۔ یا خلیفہ قرآن کی روح سے آپ لے رہے ہیں، اے آدم ہم نے تمہیں خلیفہ زمین پر اپنا نائب اور جانشین بنا کر بھیجا۔ اگر آپ جانشین وارث کے طریقے سے خلافت کا ڈسکشن کریں، 12 اماموں کی روح سے ڈسکشن کر رہے ہیں،
اور صحیح مسلم کی وہ روایت کے 12 امام ہوں گے میرے جانشین اور وارث، اور وہ قریش قبیلے سے ہوں گے. تو اور اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ 12 کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں تو کہیں نہ 4 خلیفہ، یا چلو امام حسن کو 5واں ایڈ کر لیں، شامل کر لیں، تو گنتی 12 کی تب بھی پوری نہیں ہوتی. اور 28 خلیفہ بنو امیہ کے اور 58 خلیفہ بنو عباسیہ کے تب بھی گنتی پوری نہیں ہوتی. 12 کی گنتی تو 12 ہی سے پوری ہوگی، 12 کی گنتی تو 12 ہی سے پوری ہوگی. اب آئیے آپ کے سنت خلافہ پر شیعہ کیوں نہیں چلتے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہو گیا. سوال یہ کہ کیا مسلمان سنت خلافہ پہ چلتے ہیں؟ سوال تو میرا پہلی ہے، کیا مسلمان سنت خلافہ پہ چلتے ہیں؟ یہ بتا دیجئے. حضرت ابو بکر نے صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن زبیر سے کہ میں نے حضرت ابو بکر کے جب میں حجرے میں مطلب آیا مسجد نبوی کی جانب، تو وہ انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہاتھ کھول کر. میں نے کچھ سوالات لے کر آئے عبداللہ ابن زبیر، تو وہ صحیح مسلم کے حوالے سے. اب عقل کی بات ہے، حضرت عائشہ ایک مقام پہ فرماتی ہیں، اہل سنتی میں روایت موجود ہے اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ جو ہیں وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. تو اب پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی کہ سنت خلافہ پہ کیا مسلمان چلے؟ حضرت علی نے حج تمدو کو جاری کرایا، جبکہ حضرت عمر نے حج تمدو پہ پابندی لگائی. تو کس سنت خلافہ پہ آپ چلتے ہیں؟ ایک سپاہی صحابہ کا نوجوان لڑکا مجھ سے کہنے لگا، تہا تمہارا لب و لہجہ بڑا پیارا لگتا ہے، تم بہترین تحقیق و تصدیق والے ہو، تم علماء اہل سنت کی بھی قربانیوں تعریفیں بیان کرتے ہو، سنی کتابوں اور منہج سے بھی حوالے دیتے ہو، اور پتہ نہیں کیوں ہمیں تم اچھے لگتے ہو. اب یہ اس کی مرضی، اسے میں کیوں اچھا لگتا ہوں. یعنی کہ کچھ معرفت یا ہدایت یا حکمت یا تحقیق و تصدیق یا علم معلومات اصلاح یا کوئی شفقت یا کوئی شیرینی مطہر زبان کا استعمال، اب جو بھی ہے. اب آپ بتائیے مسلمان سنت خلافہ پہ کب چلتے ہیں؟ حضرت علی نے، ائمہ معصومین نے، حضرت علی، امام علی مقام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق چلے ہیں، متع پہ پابندی لگائی نہیں. رسول کریم نبی اعظم کے دور میں متع جائز تھا. صحیح بخاری کی روایت بھی میں اٹھا کے دیکھ لوں کہ اسما بنت ابی بکر فرماتی متع وہ سنت ہے جسے عام حالت میں کرنے کا حکم نہیں، پر یہ سنت موقدہ ہے. صحیح بخاری. اور ترمذی شریف سے حضرت عبداللہ ابن عباس، صحابی، راوی بھی صحابی بھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے روایت ہے کہ متع سنت موقدہ ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. تو بھائی عقل کی بات ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں ہم سنت خلافہ پہ چلتے ہیں، تو سوال یہ خلافہ میں تو شدید اختلافات بھی رہے ہیں، مذہبی معاملات کو لے کر بھی. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام باغ فدق کا معاملہ ہو، حضرت عائشہ کا جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پر آنا اور پھر تبرہ بھی ہونا، اور پھر اسی طرح کے معاملات، کاغذ قلم کا، وصیت نامے کا نہ دینا رسول اللہ کو، اور باغ فدق کا معاملہ، پھر حضرت فاطمہ کے گھر میں 300 افراد کا مجمع اور آگ لگانا. بہت سی سنی کتابوں کے حوالے میں نے لسٹ باقاعدہ بھیجی تھی آپ کو، اور سنی خطبہ کے اور بڑے بڑے علماء کے حوالے اور بیانات بھی سنائے تھے. اور باغ فدق کے موضوع پہ میرے پاس اور بھی 2-3 کلپ موجود ہیں. اب آپ خود بتائیے، حضرت ابو بکر نے تو کے دور میں متع جائز تھا، حضرت ابو بکر نے تو خود ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. حضرت ابو بکر کے دور میں طلاق زبانی نہیں تھی، زبان سے طلاق دینا جائز نہیں تھا، اس کے لیے صیغہ پڑھا جائے گا، تحریر نامہ ہوگا. حضرت ابو بکر کے دور میں عورتیں قبرستان جاتی تھیں، اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت، ریاست کے حکومت سے بھی پہلے رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی موجودگی میں قبرستان جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ. حضرت عائشہ خود اپنے والد کی قبر پہ قبرستان جاتی تھیں. اور حضرت زینب جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے واپس ہوا، سید سجاد عابد مستر امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہمراہ، تو حضرت زینب نے گریہ وزاری آقے کی قبر پہ سارا ماجرا کربلا کا ہونے والا سانحہ اور درباروں میں جانا، دربار کفر، دربار شام میں رسول اللہ کی قبر اور لحد پر بیان کیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ تو اب بہرحال میری علماء حنفی اور حناف سے بھی درخواست ہے کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، تو حضرت رسول اللہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خود پہلے خلیفہ کے دور میں قبرستان جا رہی تھیں عورتیں. خود حضرت عائشہ گئیں، حضرت اپنے باپ کی قبر پہ جاتی تھیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، تو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے قبروں پہ جاتے تھے. حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ حضرت فاطمہ جاتی تھیں، پھر حضرت زینب رسول اللہ کی. تو مجھے بتائیے کس خلافہ کی سنت پر آپ چلتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے نا کہ کس خلافہ کی سنت پر آپ چلتے ہیں. اب حضرت علی، اب ادھر آ جائیے آپ. حضرت عمر تو یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے، تبلیغ حضرت عمر کا کے الفاظ، تبلیغ جو ہے وہ کافروں پہ نہیں، کافروں پہ کی جائے گی، مسلمانوں پہ تلقین، ترغیب، واس اور نصیحت ہوگی. تبلیغ کافروں کے لیے، یہ حضرت عمر کا جملہ ہے.
جیسے ایک جملہ بڑا مشہور و معروف ہے، تمام علماء بھی اسے بیان کرتے ہیں، جب معاشرے میں زنا عام ہو جائے، حضرت عمر کا جملہ، تو تم نکاح کو عام کر دو۔ اب میں آتا ہوں اصل بات پہ کہ کس خلافہ کی سنت پر آپ چلتے ہیں۔ چاروں خلافہ کی سنت پر تو آپ چل ہی نہیں سکتے کسی صورت۔ چاروں خلافہ میں بڑا شدید اختلاف ہے، مذہبی اسلامی معاملات کو لے کر بھی، اور حضرت علی تو مولائے کائنات بھی ہیں، بہت سے دیوبندی بریلوی بھی مانتے ہیں، صرف چوتھا خلیفہ نہیں، امام مبین، امام مرسلین، ہدایت کی حیثیت سے بھی مانتے ہیں۔ امامت کا سلسلہ امام حسن اور پھر امام مہدی تک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام حسین بھی، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی نقی، امام تقی جواد، امام حسن عسکری۔ اور یہ بھی نہیں کہتے بہت سے دیوبندی بریلوی یہ تو صرف شیعوں کے امام ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں امت کے امام ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، امت کے امام ہیں۔ یہ ان 12 اماموں کے متعلق بہت سے سنی علماء کے خطبات اور روایتیں بھی موجود ہیں، گو کہ روایتوں میں اختلافات بھی موجود ہیں۔ اب آپ آئیے، حضرت عمر نے تو تبلیغ کافروں پر قرار دی، اور وہ کافروں پہ کرنے جاتے تھے، مسلمان ہو کر مسلمانوں پہ تبلیغ تو حضرت عمر نے قرار دی نہیں جی، مسلمانوں پہ تو تلقین، واعظ، ترغیب اور نصیحت کا حکم دیا۔ آپ کہتے ہیں ہم سنت خلافہ پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے دور میں زبانی طلاق جائز نہیں تھی، بعد والے دوروں میں ہوئی۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں متع جائز تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بہت سے معاملات ہیں، عورتیں قبرستان جاتی تھیں، مسجد نبوی میں بھی آتی تھی اپنے مسائل اور معاملات لے کر، نماز پڑھنی نہیں، مسائل معاملات لے کر، یہ والی بات ہے۔ تو میری جان، میرے شہزادوں، میں درخواست کروں گا سپاہ صحابہ کے وہ لڑکے جو کم از کم اب باشعور ہوتے جا رہے ہیں، تہذیب یافتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں تو مکتبہ دیوبند کی ہر شیعہ بڑی تعریف کرتا ہے، مکتبہ دیوبند کی، ان کی تبلیغات کی، اسلامی خدمات کی، اویئرنیس کے لحاظ سے ان کی طارق روڈ کی مسجد پہ بھی شیعوں کی کوئی مخالفت نہیں، آپ دیکھ لو اٹھا کے۔ ہاں البتہ شریعت کی روح سے قبضہ کی بھی مسجد پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ابھی یہ کیس کہاں تک پہنچا، کہاں تک نہیں عدالت کیا ایکشن لے گی، اور اگر اس کے سارے ٹھوس ثبوت ڈاکومنٹیشن کے طور پہ، دستاویزات کے طور پہ موجود ہیں تو پھر تو مسجد کو نہیں گرانا چاہیے۔ البتہ یہ تو خود دیوبندی علماء بھی جانتے ہیں اور دیگر بھی کہ قبضہ کی بھی مسجد کیا سرکاری املاء پہ اور نجی، اس پر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور مسجد زرار تو رسول اللہ نے فتنہ فساد کھڑا کری تھی، اسلام کے خلاف، تو صحابہ کی موجودگی میں گرائی۔ اب یہ تو ایک الگ بات ہے نا، ابھی میں اس موضوع پہ نہیں آ رہا، کس خلافہ کی سنت پہ چلتے ہیں آپ دیکھ لیجیے اٹھا کے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ حج تمتع تو حضرت علی نے، حضرت عمر نے پابندی لگائی، حضرت علی نے اپنے دور میں جائز قرار دے کے کھلوا دیا، جاری کروا دیا۔ حضرت ابو بکر کے دور کے معاملات تو بالکل ہی متضاد ہیں حضرت عمر کو لے کے جی۔ اور حضرت عثمان نے تو اپنے قرابت داروں کو، جو کہ کرپٹڈ بھی تھے، جس میں مروان بھی اہم پیش، یہ تو خود علماء اہل سنت نے بیان کیا کہ قرابت داری کی وجہ سے صحابہ باغی ہوئے اور شدید خلاف ہوئے اور قتال کیا حضرت عثمان کے خلاف، اور یہودیوں کے قبرستان میں انہیں دفنایا گیا ریاست اسلامیہ کی موجودگی میں رہتے ہوئے، اور صحابہ کی موجودگی میں یہودیوں کے قبرستان میں صحابہ نے دفن نہیں ہونے دیا حضرت عثمان کو۔ یہ قرابت داری پھیلاتا ہے ناجائز، اور یہ اس طرح کے کرپٹڈ لوگوں کو، یہ بد استحصالی کرنے والے لوگوں کو جو ہے بڑے بڑے منصبوں سے نوازتے ہیں۔ عثمان ابن صفان، یہ تو خود اہل سنت کی سیاست میں معاملات موجود ہیں۔ امام محدثین نے بھی مختلف، امام سیوطی، امام عسقلانی اور بہت سے، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب میں بھی یہ حوالے موجود ہیں، ادھر ترمذی شریف میں چلے جائیں، طبرانی میں بھی بہت سے حوالات اس طرح کے موجود ہیں، سکہ راویوں سے بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی بہت سے معاملات ہیں، اور بھی بہت سے معاملات حضرت ابو ہریرہ سے ریلیٹڈ بھی ہیں اہل سنت کی کتب مقدسہ، سکہ راوی امام محدثین سے۔ تو کس خلافہ کی سنت پر آپ چلتے ہیں؟ سب سے اہم میرا سوال یہ ہے۔ اب مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئی کہ خلافہ کی سنت پہ آپ کیسے چلیں گے؟ چاروں خلیفہ کے دور کے معاملات علیحدہ، چاروں میں سنت، شریعت اور اسلامی معاملات کو لے کے دفعات علیحدہ، آپ کہاں سے چلیں گے کہ ہم تو سنت خلافہ پہ چلتے ہیں؟ ایک خلیفہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دو خلیفہ ہاتھ کھول کر پڑھ لیں۔ حضرت عمر کے متعلق بھی بعض فقہائے اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ ہاں، بعض صحابہ نے رفع دین کے طریقے سے پڑھی، جماعت المسلمین اور اہل حدیث اور شوافی اور زہابیہ، دیگر مکاتب فکر کی طرح، اور بھی اہل توحید وغیرہ، اور بعض نے ہاتھ باندھ کے پڑھی، اب وہ دیوبندی طریقہ کار ہے، بریلوی ناف سے اوپر ناف سے نیچے، اور بہت سے صحابہ نے ہاتھ کھول کر پڑھی۔
امام نسائی، امام سیوطی نے باقاعدہ ان معاملات کو بیان کیا ہے۔ خلفاء حج تمتع حضرت علی نے جاری کروایا، حضرت عمر نے پابندی لگائی، حضرت ابو بکر کے دور میں متع جائز، تراویح باجماعت حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں ہوتی تھی، حضرت علی نے بھی منع فرمائی کہ یہ نفلی عبادت ہے، اسے گھروں میں ایام کرو، انجام دو اور ایام کے طور پہ کرو، نہ کہ تم باجماعت نماز کے طور پہ۔ اب اس میں علماء اہل سنت کا بھی بڑا اختلاف موجود ہے۔ بہت سے سنی علماء کہتے ہیں 8 رکعت تراویح، بہت سے کہتے ہیں 20 رکعت تراویح، بہت سے سنی علماء کہتے ہیں نہیں، جنگ خیبر کے بعد جو ہے رسول اللہ نے پابندی لگا دی تھی، لیکن 90% فقہائے اہل سنت، میجورٹی اور علماء اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، مالکی، حنبلی، شفافی، ذہابیہ، اہل تصوف، صوفی، سب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ نے بھی تراویح پہ پابندی لگائی، جب مجمع کثیر تعداد میں مسجد نبوی میں جمع ہونے لگا اور اس عبادت کو عادتاً کرنے لگا، فرض نمازوں کے طور پہ، واجب نماز، نماز جمعہ اور فرض نماز 5 وقتہ نمازوں کے طور پہ، تو رسول کریم نے کہا جاؤ، اسے نفلی عبادت ہے، اسے گھروں میں ادائیگی کرو۔ پھر حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر کے دور کے شروع کے حصے میں بھی، نصف حصے میں، حضرت عمر نے جب مسجد نبوی میں دیکھا چیدہ حالتوں میں تراویح تلاوت کر رہے ہیں، ٹکراؤ ہو رہا ہے آوازوں میں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ نیکوکاری کا عمل میں چاہتا ہوں باجماعت کھڑے ہو کے ایک کھٹا انجام دے دیں، یہ چیدہ علیحدہ حالتوں میں کونے قدروں میں الگ الگ صفوں میں نہ دیں۔ جب کھڑے ہوئے تمیم داری صحابی کو حکم دیا، خلیفۃ المسلمین شیخ حرم ریاست کے راجہ حضرت عمر ابن خطاب نے، تو پھر ادھر تمیم داری اور ادھر ابو عبیدہ ابن جرح کو جب انہوں نے صفیں تیار کر کے کھڑی کر دی مسلمانوں کی یکجا کرنے کے لیے، اب انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ امامت کرائیے تراویح کی، تو حضرت عمری کے الفاظ کہ یہ تو بدعت حسنہ، یہ دین میں نیکوکاری کا عمل ہے جو میں نے داخل کیا، پر یہ رسول اللہ کی سنت ہی، یہ تو بدعت عمل ہے جو میں نے داخل کیا، بدعت حسنہ تو کہہ سکتے ہو تو میں نے، پر اسے سنت موقدہ نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ بتا دیجئے۔ اور شیعہ تو بھائی تراویح شیعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو باجماعت کہیں تراویح ہوئی شیعہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، شیعوں کی مسجدوں میں کیا اعمال ہوتے ہیں زیارت و وظائف کی صورت میں، نفلی عبادات کے طور میں۔ اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پر میں پھر کبھی آتا ہوں۔ اب پتہ چلا آپ کو، اب آپ کیا کریں گے؟ سنت خلافہ پہ چلنے والے ہیں ہم، کیسے آپ سنت خلافہ پہ چلنے والے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، امام حسن کی خلافت کا تو آپ ذکر ہی نہیں کرتے، 4 خلیفہ گلی کوچوں میں۔ سنی تحریک پر بھی میں آتا ہوں، نبی کا ہر صحابی جنتی، اس سے پہلے تو آپ یہی کہتے رہتے تھے علی کا پہلا نمبر، دم دم مست کلندر، اس وقت تو سنی تحریک کو کبھی یاد نہیں آئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ عجیب سنی تحریک نے نیا نعرہ نکالا، مولانا فاروق اعظم دیوبندیوں کو برا بھلا کہہ کے سپاہ صحابہ جماعت سنی تحریک اور تحریک لبیک میں کیا انوالو ہو گئی، اور دیوبندی مسلک کو چھوڑ کر مولانا فاروق اعظم کی قیادت میں، اورنگزیب کی قیادت میں، تو یہ مجھے بتا دیجئے آپ، مولانا فاروق اعظم کی قیادت میں جو یہ ہوا، تو آپ مجھے بتا دیں کل تک تو وہ دیوبندیوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پھل کھاتے تھے، ہڈیاں چوستے تھے، اب انہیں دیوبندیوں میں ساری خرابی دکھنے لگی۔ سپاہ صحابہ کے مجدد کیوں انہوں نے دیوبندی مکتب کو برا بھلا کہا کہ یہ شیعوں سے مشترکات کیوں رکھتے ہیں، شیعوں کے ساتھ اتحادات کیوں رکھتے ہیں، شیعوں سے تحقیق و تصدیق کے لحاظ سے، سلیبس کے لحاظ سے تعلق کیوں رکھتے ہیں، شیعوں کو رافضی، شرکی اور بدعتی اور کافر اور واجب القتل کیوں نہیں کہتے، دیوبندی علماء مولانا طاہر اشرفی، طارق جمیل، ماضی میں قاضی حسین احمد، مرحوم جنید جمشید، مفتی محمد نعیمی، اس لیے اب دیوبندی مکتب میں ہم سپاہ صحابہ کا کوئی گزر بسر نہیں، آج سے ہم دیوبندی مسلک کو خیر بات کہتے ہیں، اور وہ جو ہیں بریلوی مسلک انہوں نے جوائن کر لیا، سنی تحریک کے جلسوں میں بھی شریک ہوئے، تحریک لبیک میں بھی بڑا بھرپور شدت پسندی، انتہا پسندی کے لحاظ سے، سڑکوں اور گلیوں کی سیاست کے لحاظ سے تعاون کیا۔ تو بھائی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے نا آپ کہ کیا وجہ ہے کہ تبلیغ کل تک تو سعودی عرب کو دیوبندی مکتب بہت اچھا لگتا تھا، اب کیا یہ کام نکل گیا شیعہ سنی فساد کے خلاف یا ایران لبنان کے خلاف تعصبات کا، جو سعودی عرب کو آج دیوبندی مکتب برا لگنے لگا اور خود ناچ گانوں کی محفلیں کر رہے ہیں، اور تبلیغ والے بیچارے جو کہ سادہ غریب غربا لباس پہنتے ہیں اور نمازوں میں مشغول رہتے ہیں اور تبلیغات کو عام کرتے ہیں، نہ شراب، نہ چرس، نہ کسی اور عیاشی کو، وہ انہیں بہت برے لگے سعودی عرب والوں کو۔ کل تک تو سعودی عرب بڑا دیوبندی مکتب کا فیور کرتا تھا، اور اس سپاہ صحابہ کل تک تو دیوبندیوں کی بڑی مالت جبتی تھی، اب دیوبندیوں میں ساری خرابیاں نظر آنے لگیں، اور چھوڑ کے بریلوی مسلک جوائن کر لیا سپاہ صحابہ نے، مولانا اورنگزیب فاروقی نے۔ تو بھائی سنت خلافہ پہ آپ کب چلیں گے، کیسے چلیں گے؟
اور کیا یہ سنت خلفاء کہ حضرت عثمان کے جو دشمن ہیں ان کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں اور حضرت عثمان کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں؟ مطلب یہ کہ حضرت عثمان کے خلاف صحابہ کیوں ہوئے تھے کہ ولید ابن عقبہ جیسے شرابی کبابی کو گورنر بنا دیا تھا، جس پر صحابہ خلاف ہو گئے. باغ فدق اور مکے کی مارکیٹ بھی مروان کے حوالے کر دی، جسے رسول اللہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی اور یثرب سے نکال دیا تھا اور اپنے دل سے بھی. اس لیے صحابہ اتنا خلاف ہوئے کہ حضرت علی نے تو حضرت عثمان کا دفاع بھی کرنے کی کوشش کی، پر افسوس امام حسین کو بھی لے کے گئے، ہزاروں کا مجمع اور ہر طرف سے حملہ، اور پھر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. حضرت عثمان کو اجازت بھی نہیں دی صحابہ نے، مخالف صحابہ نے. تو آپ اس طرح خلافت کو مانیں گے کہ حضرت عثمان کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عثمان کے قاتلوں کو بھی مان رہے ہیں. اب ایک اور بات آتی کہ حضرت عمر کی شہادت محرم میں، تو ذرا میں اس کو بھی ڈسکس کر لوں کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کیا حضرت عمر نے شیعوں کو کافر کہا؟ کیا حضرت عمر نے کہا کہ شیعوں کا قتل کرو گے تو 10 درجے حج کرنے کعبۃ اللہ کا ثواب ہوگا، 10 حج کرنے کا ثواب ہوگا؟ مولانا احمد لدھیانوی کی طرح کہیں حضرت عمر سے کوئی روایت دکھا دیں. حضرت عمر تو حجر اسود کو بھی چوما حضرت عمر نے. آپ کہتے چومنا بدعت اور شرک. حضرت عمر نے تو حضرت علی کو پکارا جب جان کا خطرہ ہوا، خدا کی قسم علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو حضرت عمر نے کیوں حضرت علی سے مدد مانگی؟ بہت اہم سوال. اور پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں نعرے عمر یا فاروقی المدد یا عمر؟ آپ تو کہتے ہیں مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ کائنات کا مالک ہے. حالانکہ حضرت عمر نے تو حضرت علی کو عین اللہ قرار دیا، غیر اللہ تو قرار ہی نہیں دیا، ید اللہ قرار دیا، لسان اللہ قرار دیا. جی حضرت عمر نے تو خود. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، چاروں خلیفہ برابر کا مقام مرتبہ رکھتے تھے، چاروں میں کوئی فرق نہیں. عقل کی بات ہے، حضرت عمر تو ایک مقام پہ یہ کہہ رہے تھے جب ان کا بیٹا آیا شکایت لے کے امام حسن کی کہ امام حسن نے مجھے نوکر کہا، تو کہنے لگے کیا غلط کہا، میں اس کے باپ علی کا نوکر ہوں، بیٹا لکھوا کے لیا، اسے قبر کے اندر رکھ لوں گا جب مجھے دفنانے لگنا. تو بیٹے نے کہا یہ جزائے خیر بخشش و شفاعت کا میں اپنے پاس کیوں نہیں رکا بنا کے رکھ لوں؟ اب آپ بتائیے حضرت ابو بکر نے کیا حضرت علی کی برابری کی؟ یہ والی بات ہے. بہت سی چیزیں اس میں بھی. تو ایک آدمی شیعوں کی اذان دہشت گردی ہے، تو یہ مجھے جملہ 3 خلفاء سے ثابت کر کے دکھائیں کہ 3 خلفاء نے کسی بھی مسلمان کی اذان کو دہشت گردی کہا ہو. وہ اس پہ تو بعد میں آئے گا نا، علی ولی اللہ، دعوت ذوالعشیرہ کا معاملہ کہ رسول اللہ نے پلٹ کے کیا کہا. ابھی میں بعد میں وہ ویڈیو چلاتا ہوں. خلافتوں میں فرق کیا ہے، نظام خلافت، امام ہوتا کون ہے، امام کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کی دسترس کیا ہے، اس کے رائٹس کیا ہیں. ابھی میں اس پہ ہدایت حجت کیا ہے، ابھی میں اس میں بعد میں آتا ہوں کہ کلمے میں اضافہ یا اذان میں اضافہ. ابھی میں یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہا. تو اب آپ سپاہ صحابہ کے نوجوان لڑکوں، سنی تحریک کے نوجوان لڑکوں، میرے پیارے پیارے شہزادوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، رسول اللہ اور اہل بیت کی رضامندی چاہتے ہو. اب ایک اور بات بھی آتی ہے، نظام خلافت کو جو نہ مانے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو نظام خلافت ہے کیا بھائی؟ قیامت میں تو حضرت فاطمہ کے گھرانے کی اور صلب علی اور فاطمہ سے جو امامت چلی، قیامت میں تو وہ والی خلافت ہوگی بحیثیت امامت. جوانان جنت کے سردار امام حسن، امام حسین، قیامت میں آنے والے امام مہدی، نسل فاطمہ زہرا، ہادی، اور حضرت عیسیٰ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ تو علماء اہل سنت کہتے تھے. تو نظام خلافت ہے کہاں؟ حضرت عمر کی اولاد نے تو خلافت لی نہیں، حضرت ابو بکر کی اولاد نے تو خلافت لی نہیں، حضرت عثمان کی اولاد نے تو خلافت لی نہیں. تینوں کی اولادوں میں بھی خلافت کو لے کے جھگڑا ہوا. اور مغیرہ ابن شیبہ کے وہ الفاظ کہ تایا زاد اور چچا زاد رشتہ، معاویہ اور عمر ابن عاص کا، امیر شام معاویہ کا، کہ عمر ابن خطاب کی خلافت سے زیادہ افضل خلافت کا مستحق تھا معاویہ. لوگوں اس کی اتباع اور بیعت کرو، یہ تو عمر کی خلافت سے زیادہ مستحق تھا معاویہ خلیفہ بننے کا. عمر ابن عاص کے وہ الفاظ، عمر ابن عاص تایا زاد بھائی اور امیر شام معاویہ چچا زاد بھائی، اور مغیرہ ابن شعبہ کا بھی حاجیوں کو پکڑ کے روکنا کہ خانہ کعبہ کا غلاف کا ہاتھ لگاتے ہوئے عمر ابن عاص اور مغیرہ ابن شعبہ کا کہ امیر شام معاویہ کی پیروی کرو. وہ تو عمر ابن خطاب کی بھی خلافت سے زیادہ مستحق ہے خلافت کا.
حضرت عبداللہ ابن عمر نے پلٹ کے کہا مجھے ایسی خلافت چاہیے نہیں، ایسی برباد شدہ خلافت سے جنت کا راستہ مجھے بہترین دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر حضرت علی نے بھی جو خلافت لی وہ کسی 3 خلیفہ کی غلامی کی خاطر نہیں لی، ریاست میں تو ویسی خطرہ اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی، حضرت عمر کا قتل ہو چکا تھا۔ اب آئیے ایک اور ٹاپک پہ بھی آتا ہوں۔ حضرت علی نے جب خلافت لی تو کیا شرائط رکھیں، اور دوسری خلافت کی بھی پیشکش ہوئی تھی حضرت علی کو، ابھی میں اس پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں سنی تحریک و سپہ صحابہ کو جواب دے دوں۔ نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی سنی تحریک، تو نبی کا اگر ہر صحابی جنتی ہے تو صحیح بخاری میں روایت کہ تم میرے صحابہ کا احترام کرو اور ان سے محبت کرو جو کہ مومن ہے نہ کہ منافق۔ علی جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جو کہ مومن ہوگا، جو کہ منافق ہوگا، اور جنت میں داخلہ اسی شخص کا ہوگا جو کہ مومن ہوگا۔ جو منافق ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نہیں جائے گا وہ شخص جنت میں مگر بغض علی، اور نہیں جائے گا وہ شخص جہنم میں مگر حب علی۔ اس طرح سے وہ پوری روایت، ذرا بڑی اشاریہ، بڑی ادبی طریقے کی وہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ تو بہرحال یہ جو چیز آپ یہ کہتے ہیں نا، اب عقلی بات ہے، نظام خلافت کس کا آئے گا قیامت میں؟ حضرت فاطمہ ہی کے گھرانے کی حکومت ہوگی۔ کربلا بھی اللہ نے اسلام کی بقا اور حفاظت بھی اپنے ہادی، اللہ کی حجت، اللہ کے ہادی امام حسین سے کروایا، اور امام حسن نے بھی جو امیر شام معاویہ سے صلح کی تھی تو شرائط نامے میں شرائط رکھی تھی بھائی۔ اب معاویہ اپنی شرائط سے مکر گیا، امام حسن نے کہا تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ہم پر تبرہ نہیں کرو گے، اور اپنی اولاد یزید کو خلیفہ نہیں بناؤ گے، شرابی کبابی فاسق، اور کیا بیت المال کے معاملے پہ تم اشرافی اور طاغوتی کا قبضہ نہیں کرواؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو معاویہ نے کسی ایک شرائط کو پورا کیا معاویہ نے، اور ہم پر جنگ مسلط نہیں کرو گے، لیکن معاویہ نے کوئی ایک شرائط نہیں مانی، امیر شام معاویہ نے، معذرت خواہ۔ اب علی کے دشمن جو علی کے پہ تبرہ کریں، اہل سنت سیاستہ، صحیح مسلم میں بھی یہ روایتیں موجود، جو علی پہ سے جنگ کرے آپ اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی اپنے خلیفہ جو کہ صرف خلیفہ نہیں، مولائے کائنات، شیر خدا بھی، مولود کعبہ بھی، وعلیہ وسلم میں بھی، امام مبین بھی، مولائے کائنات بھی، بو تراب بھی، اور حضرت علی کے دشمن کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، حضرت عثمان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، حضرت عثمان کے دشمن کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ اب آئیے اب حضرت عمر ابن خطاب پر۔ حضرت عمر پہلی محرم بھائی تمام الفاروق کتاب اٹھا لیں، اہل سنت کے خلفائے ثلاثہ، کبھی بھی اس میں پہلی محرم شہادت ثابت ہے ہی نہیں، صرف ایک ضعیف روایتی اسے علماء اہل سنت نے تو خود ضعیف قرار دے دیا۔ زیادہ تر روایتیں 25 ذی الحجہ ان کی شہادت کی، یا 25 ذی الحجہ زخمی ہونے کی، اور 26 ذی الحجہ انتقال کی، اور اینڈ آخری روایتوں میں 27 ذی الحجہ بس حضرت عمر کی۔ پہلی محرم میں تو ان کی شہادت ہوئی نہیں۔ ایک ضعیف روایتی جسے علماء اہل سنت نے، اہل سنت کے مرکزی ادارے جامعۃ الازہر نے ریجیکٹ کر دیا، وہ کون سی روایتی کہ پہلی محرم سے جب شروع ہونے والی تھی رات کے 12 بجے کے، جیسے ہم کہتے ہیں گھڑی کے تحت دفن ہوئے حضرت عمر، یعنی کہ تدفین ہوئی، لیکن اس روایت کو تمام علماء اور فقہاء اہل سنت اور مرکزی ادارہ جامعۃ الازہر اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو 25 ذی الحجہ، 26 ذی الحجہ اور 27 ذی الحجہ یہ روایتیں اہل سنت دیوبند، بریلوی، حنفی، حناف اور دیگر عرب ممالک کے فقہاء میں بھی حضرت عمر کو لے کے، اور شیعوں میں بھی یہی ہیں ان کے قتل اور ان کی شہادت کے حوالے سے۔ حضرت عثمان کی کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 18 ذی الحجہ تو ہے ہی نہیں کہ شیعہ حضرت عثمان کے مرنے پہ غدیر منا رہے ہیں، من کن تو مولا فاضہ علی المولا، میدان غدیر میں اعلان مولائیت یا اعلان ولایت یوں کہہ لوں، اور یہ مباہلہ کر رہے ہیں شیعہ۔ تو عقل کی بات ہے، وہ تو 18 ذی الحجہ اور 25 ذی الحجہ اور 24 ذی الحجہ اس طرح کے معاملات تو بعد کے ہیں۔ تو عقل کی بات ہے، حضرت عثمان کی جو قتل اور شہادت ڈکلیئر ہوئی ہے وہ تو 8 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اہل سنت کی روح سے۔ الفاروق کتاب اٹھائیے، خلفائے ثلاثہ کتاب اٹھائیے، اور دیگر کتابیں اٹھائیے علماء مفسرین کے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو پہلی محرم تو حضرت عمر کی شہادت ہی نہیں ہے، تو سپہ صحابہ نے کربلا اور ذکر کربلا اور شہدائے کربلا اور امام زین العابدین، امام حسین اور بیبیاں اور شہزادیوں کے بغض اور تعصب میں یہ پہلی ٹکراؤ کی تحت نکالی۔ اس پہ تو خود بریلوی دیوبندی علماء کے بیانات ہیں کہ پہلی محرم تو ان کی شہادت ہی نہیں۔ اب آئیے کہ حضرت عمر کے قاتل شیعہ ہیں۔ پہلی تو بات حضرت عمر کا قتل کس طرح ہوا، یہ بھی ایک بہت اہم ترین معاملہ ہے حضرت عمر کے قتل کو لے کر۔
تو بھائی حضرت عمر کا قتل کوئی میدان جنگ یا تبلیغ کی صورت میں نہیں ہوا، نہ میدان جنگ غزوات کی صورت میں، وہ ایک ٹیکس لاگو کرنے کا معاملہ تھا کہ مغیرہ ابن شیبہ ابو لولو الفروز سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اتنے تم دھرم دینار دو، جو اس وقت کے تحت تھا، اور اس نے کہا میں آسودہ حال نہیں ہوں، اتنی میرے پاس گنجائش ہے ہی نہیں کہ میں دوں، اور جو ہے میری تو بہت کم آمدنی ہے، اور میں بڑھئی کا کام کرتا ہوں، اور رنگ روغن کا وہ بھی کبھی کبھی کام ملتا ہے، اور اتنا زیادہ تم ٹیکس مانگ رہے ہو حکومت میں ٹیکزیشن جمع کرانے کا۔ مغیرہ ابن شیبہ وہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے گیا، حضرت عمر نے اس کی بات رد کر دی، وہ سمجھ رہا تھا حضرت عمر اس کے بقول ابو لولو کے کہ حضرت عمر عدل و انصاف کریں گے، اور مغیرہ ابن شیبہ کی حمایت میں اعلان کر دیا اور سزا سنا دی گئی۔ تو اب وہ اس نے کیا کیا کہ غصے و طیش میں آ کے، جو کہ یہ بھی بالکل غلط کیا، اس نے بہت ہی جاہرانہ عمل کیا، حضرت عمر کا قتل کر دیا۔ وہ تو یہ معاملہ ہے حضرت عمر کے قتل کا۔ اور الفاروق کتاب، علماء اہل سنت، خلفائے ثلاثہ کتاب اور سیرت فاروق، جتنی بھی کتاب ہے اس میں کہیں بھی یہ ڈکلیئر نہیں کہ حضرت عمر کا قتل شیعوں نے کیا۔ اور ابو لولو الفروز تو اگر فارسی زبان جانتا تھا ایران کے طریقے سے تو وہ تو مجوسی تھا، اور مجوسی شیعہ قوم ہے ہی نہیں، نہ دین اور عقیدہ اور مذہب ہے شیعوں کا، یہ تو خود علماء اہل سنت کہتے ہیں۔ اور فارسی تو حضرت سلمان فارسی بھی تھے، فارسی بولنے والے۔ تو بہرحال باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا اگلے کلپ۔